بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیڈر آف ریڈرز کے معزز دوستو، میں ہوں محمد آصف مجید اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ایک ماں کی اپنے بیٹے سے شادی ہو گئی۔ ماں کو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور بیٹے کو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ میری ماں ہے۔ اب وہ عورت اپنے شوہر کو لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئی اور عرض کرنے لگی کہ یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک درخواست ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کون سی درخواست؟ تو کہنے لگی کہ جب سے میری شادی اس بندے سے ہوئی ہے، اس نے آج تک میری طرف پیار سے نہیں دیکھا۔ پورا 1 سال ہو گیا ہے شادی کو، لیکن اس بندے نے پورے 1 سال مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ میں انصاف چاہتی ہوں کہ یہ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے سے پوچھا کہ تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات یہ ہے کہ میں جب بھی اس عورت کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے اس پر پیار نہیں آتا، بلکہ اس سے نفرت ہو جاتی ہے۔ میرا دل ہی نہیں کرتا کہ میں اس کو ہاتھ لگاؤں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات بڑی توجہ سے سننے کے بعد سارے لوگوں کو مسجد سے باہر بھیج دیا اور اس عورت سے فرمانے لگے، اے عورت، میں جو بھی سوال تجھ سے کروں تو نے میرے ہر سوال کا سچ سچ جواب دینا ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ اے علی، آپ حکم فرمائیے، میں آپ کے ہر سوال کا سچ سچ جواب دوں گی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے پوچھا کہ بتا، تیرا نام یہ ہے، تیری ماں کا نام یہ ہے، اور تیرے باپ کا نام فلاں ہے، اور فلاں قبیلے کی رہنے والی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ ہاں، یہ بالکل لفظ بلفظ سچ ہے۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے فرمایا کہ یاد کر، ایک دن تو اپنے چچا کے گھر گئی تھی اور تیرے چچا کے بیٹے نے تجھے زبردستی پکڑ لیا اور تیرے ساتھ ایسا غلط معاملہ پیش آیا جس سے تو حاملہ ہو گئی، اور پھر تو اپنے ساتھ پیش آنے والا سارا ماجرا اپنی والدہ محترمہ کو سناتی ہے، اور یہ راز تیرے اور تیری ماں کے علاوہ کسی کو بھی پتہ نہیں تھا، کیا یہ سچ ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ ہاں، یہ بالکل سچ ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے فرمایا کہ پھر جب تو حاملہ ہو گئی اور تجھے درد ہوا تو تیری ماں تجھے لے کر جنگل میں چلی گئی، اور وہاں پر تو نے ایک بچے کو جنم دیا، وہ بیٹا تھا۔ تو نے اور تیری ماں نے اس بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر جنگل میں رکھ دیا، اور جب تم دونوں وہاں سے واپس آنے لگیں تو ماں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک کتا اس بچے کے پاس آ گیا۔ تیری ماں نے وہ کتا بھگانے کے لیے ایک پتھر اس کتے کی طرف پھینکا اور وہ پتھر بچے کے سر میں جا لگا۔ پھر تیری ماں جلدی سے اس بچے کے پاس دوڑتی ہوئی آئی اور اپنا دوپٹہ پھاڑ کر اس کے سر پر باندھ دیا، کیا یہ سچ ہے؟ تو عورت کہنے لگی جی ہاں، یہ بھی بالکل سچ ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے فرمایا، پھر تجھے تیری ماں لے کر واپس گھر میں آ گئی تاکہ یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس کے بعد تجھے پتہ نہیں ہے کہ اس بچے کے ساتھ کیا ہوا؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ ہاں، ایسا ہی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے سے کہا، اپنے سر سے ٹوپی ہٹاؤ۔ اس بندے نے سر سے ٹوپی ہٹائی تو اس کے سر پر کٹ کا نشان موجود تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے سے پوچھا کہ بتا، تیرے سر پر یہ جو کٹ کا نشان ہے، یہ کب سے ہے؟ تو اس بندے نے کہا، بچپن سے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا، اس کٹ کو میں نے اپنے سر میں موجود پایا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے کہا کہ یہ تیرا شوہر نہیں ہے، یہ تیرا وہی بیٹا ہے، جا اس کو گھر لے جا، اللہ پاک نے تجھے دوسرا حرام کام کرنے سے بچا لیا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا علم عطا فرمایا جو کہ کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں کیا گیا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دروازہ ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر مداومت کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔